وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اسلام احمدیت کیا ہے اس کے سوال و جواب کا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اس لیے چلائے جاتے ہیں تاکہ آپ تک اسلام احمدیت کی باتیں پہنچائی جا سکیں اور آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات پہنچائے جا سکیں جو کہ عام طور پر مختلف علماء اور مختلف فرقوں کے عالم عام طور پر عام لوگوں سے چھپا لیتے ہیں. یہ اسی سیریز کا اگلا پروگرام ہے جو خاکسار آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں گا. میرے ساتھ ہیں محترم مکرم مربی فیضان مغنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے مہمان میرے ساتھ ہیں محترم محمد اسماعیل مبشر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں. مربی صاحب، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بات جو کہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آنے والی مسیح موعود اور مہدی موعود کی بشارت دی تھی سورہ جمعہ کی آیات کی تناظر میں. تو میں گزارش کروں گا کہ حضرت سلمان فارسی کا کچھ تعارف ناظرین کے لیے پیش کریں. جزاک اللہ شرح صاحب. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاشار اصحاب اور مددگاروں میں شامل تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرما دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اولین اور وہ لوگ جنہوں نے حسن عمل کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ بہت عظیم کامیابی ہے. بس شراسہ میری نظر میں یہ وہ عرفہ مقام ہے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشمول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. پھر ایک اور معنوں میں بھی آپ السابقون الاولون میں سے ہیں کہ آپ پہلے فارسی یا ایرانی نسل شخص تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئے. اب ناظرین کے لیے میں حضرت سلمان فارسی کا مختصر تعارف اور سوانح پیش کرتا ہوں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ مختلف روایات کی اور احادیث کی کتب میں سے لیا گیا ہے. حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے تھا یا اس کے قریبی علاقے سے تھا. آپ کا خاندان اپنے علاقے کا ایک معزز صاحب جاگیر خاندان تھا. مذہب کے اعتبار سے آپ کا خاندان مجوسی تھا، یعنی آگ کی پرستش کرنے والے تھے. لیکن ابتدائی عمر سے ہی آپ کی طبیعت میں سعادت اور فطرت میں نیکی تھی. یہی سعادت مندی اور نیکی بالآخر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے آئی. ابتدا میں جب کچھ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے
سے آپ کی ملاقات ایران میں ہوئی تو عیسائیت کو آتش پرستی سے بہتر جانا اور اس وجہ سے عیسائیت اختیار کر لی۔ پھر اس امر کی پاداش میں آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو قید کر دیا، مگر آپ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر ملک شام میں آ گئے اور عیسائی راہبوں کی میت اختیار کر لی، اور انہی راہبوں میں سے ایک نے آپ کو بتایا کہ عنقریب ملک عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ نیز ہدایت اور نیکی کی تلاش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موصل نصیبین کے سفر بھی کیے۔ یہ تمام جو آپ کے اسفار تھے یہ آپ کے اسلام لانے سے قبل کے ہیں۔ پھر آخر میں جس عیسائی بزرگ کے پاس آپ مقیم تھے اس نے آپ کو بتایا کہ جلد ہی ایک نبی عرب میں مبعوث ہونے والا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ اب یہ بھی کافی انتہائی اہم بات ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بتائیں۔ ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ایک کھجور والی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ پھر دوسری نشانی اس موعود نبی کی یہ بیان کی کہ وہ تحفہ تو لے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا۔ سوم یہ کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ اس موعود نبی کی جستجو میں آپ بنی کلب کے قافلہ کے ہمراہ عرب کے لیے رخت سفر ہوئے، مگر انہوں نے دھوکے سے آپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ بالآخر آپ مدینہ آ گئے مگر ایک یہودی کے ہاں غلام بن کر۔ اور پھر یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامتوں سے متعلق جو آپ کو پہلے سے بیان کی تھی ایک عیسائی راہب نے، اس کے ذریعے سے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ چنانچہ ابھی آپ غلام ہی تھے تو آپ نے بڑی محنت اور مشقت سے پیسے جمع کیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ پیش کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ خود تو نہیں کھایا مگر اوروں کو دیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور تحفہ کچھ پیش کیا تو اس مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور دیگر اصحاب کو بھی اس میں شریک فرمایا کیا۔ پھر ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو کو بغیر کچھ کہے جان لیا اور اپنی کمر سے چادر اٹھا کر آپ کو وہ مہر نبوت بھی دکھا دی۔ بس یہ جب تمام نشانیاں پوری ہو گئیں تو آپ ایمان لے آئے اور اب مسلمان ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی مالک نے آپ کی آزادی کی قیمت 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت مقرر کی، اور اسی غلامی کی وجہ سے آپ پہلی 2 غزوات یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو اصحاب کی مدد سے آزاد کروایا، اور آپ کو جو قیمت مقرر کی تھی آپ کے یہودی آقا نے اس کو آپ نے وہ قیمت ادا کی گئی۔ پھر آپ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں تو شامل نہیں ہو سکے تھے، مگر غزوہ خندق کے موقع پر جب تمام عرب اکٹھا ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مشورہ سے مدینہ کی غیر محفوظ طرف خندق کھودی گئی، اور یہ ایسا انوکھی ترتیب سی جسے تمام عرب قبائل حیران رہ گئے۔ اور یہ طریق ویسے عموماً ایران کے علاقے میں جنگوں میں عام رائج تھا کہ جب دشمن حملہ کرتے تھے تو وہ خندق کھود کر اپنے دفاع کیا کرتے تھے۔ بس پھر ایک اور کافی اہم بات جو اس موقع کی مناسبت سے جو اس جنگ کے موقع پر ہوئی وہ یہ تھی کہ جب 10 افراد کو میں زمین تقسیم کی گئی کہ انہوں نے اس جگہ کھدائی کرنی ہے، تو مہاجرین نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی کیونکہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینہ کے باشندے نہیں ہیں، اس لیے ان کو جو ہے ہمارے ساتھ کیا جائے، ہمارے گروپ میں ان کو شامل کیا جائے۔ اور اس کے مقابل پر انصار کا کہنا تھا کہ وہ مدینہ کے باشندے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اسلام کی آمد سے قبل یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی وہ یہاں پر مدینہ میں موجود تھے، تو اس لیے ان کو انصار میں شامل کیا جائے۔ تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مشہور فقرہ کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ بس پھر ایک اور آگے چل کر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایران کے ایک لشکر کے امیر مقرر ہوئے، کہ ایران کی طرف جو لشکر گئے تھے ان میں سے ایک کے دستے کے آپ امیر مقرر ہوئے۔ آپ نے جنگ سے پہلے ایرانیوں کو فارسی زبان میں صلح کی پیشکش کی اور دعوت اسلام دی۔ حضرت سلمان فارسی اس کے بعد مدائن کے گورنر بھی مقرر ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے عراق میں سکونت اختیار کر لی
اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات قائم فرمائی تھیں اور وہ آپ کو ان کا بھائی بنا دیا تھا۔ اسی ذکر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو درداء کے آپ گھر گئے تو گھر کا برا حال، بیوی کا برا حال، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے حضرت ابو درداء کی بیوی سے پوچھا تو انہیں جواب دیا کہ حضرت ابو درداء جو ہے وہ تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور تمام دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایک رات کا ایک حصہ سو جایا کریں اور ایک حصے میں نماز پڑھیں اور ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کر لیں۔ پھر جب یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے پیش کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ بس انہی سے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اسلام کے جو ماخذ اور اسلام کا جو صحیح تعلیم تھی اس پر کس قدر آپ کا عبور حاصل تھا اور ماخذ کو آپ جاننے والے تھے اور صحیح مغز کو جاننے والے تھے۔ اب میں آخر میں آپ کے سامنے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز کے الفاظ میں وآخرین منہم کی پیشگوئی اور اس کی اہمیت رکھتا ہوں، اور اسی تعلق میں حضرت سلمان فارسی کا بھی ذکر ہے۔ آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بن مثل عزیز فرماتے ہیں، بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں اور اس دائمی خلافت کے عینی شاہد بن گئے ہیں، بلکہ اس کے ماننے والوں میں شامل ہیں اور اس کی برکات سے فیض پانے والے بن گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک مبارک امت ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کا اول زمانہ بہتر ہے یا آخری زمانہ، یعنی دونوں زمانے شان و شوکت والے ہوں گے۔ اس آخری زمانے کی بھی وضاحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی کہ وہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم پڑھی، جس کے معنی ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل ہوں گے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا پائیں رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے؟ تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب یہ فرمایا، اس آدمی نے 3 دفعہ جواب نہ دیا تو اس آدمی نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں بیٹھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ گیا، یعنی زمین سے اٹھ گیا، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اسے واپس لے آئیں گے۔ یعنی آخرین سے مراد وہ زمانہ ہے جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا اور اس پر ایمان لانے والے، اس کا قرب پانے والے، اس کی صحبت پانے والے صحابہ کا درجہ رکھیں گے۔ بس جب ہم کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ زمانہ پانے کی توفیق عطا فرمائی، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کا درجہ دیا، تو یہ بھی ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت بھی قائم رہے۔ بس یہ اس جو آپ کے سامنے بھی روایت پیش کی ہے، اس سے بھی حضرت سلمان فارسی کی طرف، ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آخرین سے ملانے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کرنا تھا تو ان کی طرف کر کے فرمایا۔ اور یقیناً جو آپ کا جو سارا عرصہ ہے کہ آپ کیسے ایران سے نکلے اور حق کی تلاش میں ہر کریا پھرتے رہے، کبھی ایک شہر جاتے پھر دوسرے شہر جاتے، لیکن بالآخر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آخر کار آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ بس یہ وہ تعارف ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے جانی، ان کے بلندی مقام کے لیے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کیسے انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا کہ ہر وقت ہمیں حق کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اور یہ تمام ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمارے سے سوال کرتے ہیں، ان کو سامنے یہ ایک مثال قائم فرما دی حضرت سلمان فارسی نے کہ کیسے ہمیں حق کے لیے جستجو کرنی چاہیے، کریا پھرنا چاہیے۔ اب تو زمانے کی جو ایسی ہمارے پاس نعمتیں آ گئی ہیں
کہ ہم گھر بیٹھے ہی تمام دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، تمام دنیا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ہمارے غیر احمدی احباب ہیں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی حق کی تلاش میں اسی طرح نکل کھڑے ہوں جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان حق پر پہنچا دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ مبشر صاحب، جو اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا کوئی اور امتی نبی آ سکتا ہے، اور اگر آ سکتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حضور نے کوئی پیش گوئی فرمائی ہے؟ اس کی تفصیل ناظرین کے لیے ذرا بیان فرما دیں۔ جی، جزاکم اللہ شراز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی اہم سوال اور غور کے قابل جواب۔ دیکھیں معزز ناظرین، جب ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور پہلے نبیوں کی تو بڑے سے بڑا درجہ انہیں صدیقین کا مل سکتا ہے، صدیق تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن شان مصطفیٰ اور شان ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور آپ کا فیضان کیا ہے کہ فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو فرمایا وہ کن میں سے ہوگا؟ مَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں میں سے ہوگا، وہ صدیقین میں سے، صدیقوں میں سے ہوگا، وہ شہداء میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ تو پتہ چلا پہلے نبیوں کو ماننے کے نتیجے میں انسان بڑے سے بڑا درجہ ایک صدیق تک، یعنی صدیقیت کے مقام تک پہنچ سکتا تھا۔ لیکن شان مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور برتری کیا ہے کہ آپ کی اطاعت خدا اور آپ کی اطاعت کے نتیجے میں انسان نبوت کے مقام تک، کون سی نبوت؟ امتی نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن تو اسے کہہ رہا ہے کہ ہاں پہنچ سکتا ہے، کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وہ کیا تشریح کرتے ہیں، اس کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ تو قرآن سے تو یہ پتہ چلا کہ راستہ کھلا ہے۔ وہ دلیل جو حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے اپنے آپ کو امتی نبی کا مقام دیا اور مانتے رہے، اسی کے حوالے سے ہم بھی یہی آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی کھلا ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، ان کی تشریح، انہوں نے کیا فرمایا ہے وہ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ آپ کی وہ روایت آپ کو یاد ہوگی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لمبی ایک حدیث ہے، اس کے بعد اس کے اینڈ میں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافۃ الی منہاج نبوہ ثم ساکت۔ وہ جو ذکر کر کے فرمایا کہ میرے بعد کیا ہوگا، خلافت آئے گی، خلافت کے بعد وہ ایک لمبا سلسلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا پھر خلافت آئے گی، لیکن الی منہاج نبوہ، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہی جو فیضان ہوگا وہ خلافت کے سلسلہ میں آگے چلے گا۔ لیکن پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کس وقت اسے رسالت رکھنی ہے، اور خدا قادر ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی چیز تھی۔ اس کے حوالے سے میں مزید بھی آپ کے لیے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخبر صادق ہیں، جنہوں نے ہم سے کوئی چیز بھی چھپائی نہیں، آپ نے جہاں ایک طرف تو یہ کہا کہ ہاں
کہ امتی نبی آ سکتا ہے، اور آنے والے مسیح موعود کو صحیح مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہہ کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نبی ہوگا. لیکن کون سا؟ غیر تشریح نہیں، شریعت. دین مکمل ہو گیا. آن وسلم پر انہوں نے آ کے قرآن حکیم شریعت لے کے آئے آن وسلم، اور دین کو ختم اس حوالے سے کر دیا کہ کامل کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی مسیح موعود کی حیثیت سے آئے، اور جہاں تک ایک نبوت جو اس غیر تشریح ہے یہاں اس کا ذکر ہے، تو ساتھ ہی فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء ہے بنی اسرائیل. یہ 2 طرح کی نبوتیں. فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، اور فرمایا علماءہم، ان کے جو علماء ہوں گے آخرین کے بارے میں فرمایا شر من تحت آدم السماء، فیصلہ کر کے بتا دیا. اور شراح صاحب سیدھی سی بات ہے کہ 2 طرح کی نبوتیں حضرت مسیح موعود علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں. ایک ہوتا ہے 2 طرح میں سمجھنے کی اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے مقام نبوت، ایک ہوتا ہے نام نبوت. مقام تو ملتا آیا، آپ کھولیں ہمارے پاس جو بزرگان ہے ایک لمبی فہرست ہے جو لکھتے آئے کہ خدا نے ہم سے کلام کیا، خدا ہم سے کلام کرتا ہے. بے شمار کتابیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. یہ تھا مقام نبوت. خدا مقام تو دے رہا تھا، لیکن نام جسے خدا چاہے. تو ایک آنے والے مہدی کو خدا نے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ وہ میرا کیا ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، تو امتی نبی. لیکن قرآن کریم میں امکان موجود ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے. اس حوالے سے میں مزید آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں بھی رکھ سکتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے دوستوں تک، اپنے غیرت تک کھل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آن صلی اللہ نے فرمایا، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ان ربانی علماء کی اکثریت رویا کشوف اپنی اپنی کتابوں میں درج کر چکے ہیں. شراح صاحب یہ بات کہ کوئی حضرت مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنائے، کب نبی بنائے اور کہاں نبی بنائے. نمبر 2 مشہور آیت استخلاف، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان تمام مومنوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے. اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے یہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان سب کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. اب ظاہر ہے کہ آیت استخلاف کی وجہ سے خلیفہ صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہوئے. کیا تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صرف 4 ہی مومن بعمل تھے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میں سے جو مومن ہو، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا. اب خدا کا وعدہ تو عام تھا، لیکن کہاں تک حضرت علی کے بعد آگے جو سلسلہ آگے چلا وہ ہر ایک کو پتہ ہے. کیا حضرت بلال، کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، کیا حضرت طلحہ رضی اللہ، کیا حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ صحابہ نعوذ باللہ مومن نہ تھے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک یہ سب مومن تھے، لیکن خلافت اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے. لیکن وعدہ عام ہے، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب نبوت و خلافت صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوں، اس کے بغیر نہیں مل سکتی. علامہ عظیم، جب کسی قوم سے ایک شخص نبی ہو جائے
تو وہ انعام نبوت علاوہ دی جب کسی قوم سے ایک شخص نبی ہو جائے تو وہ انعام نبوت سب قوم پر ہی سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت 21 میں ہے کہ یا قومیں، کہ اے قوم اس نعمت کو یاد کرو جو خدا نے تم پر نازل کی کہ جب کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے۔ گویا کسی قوم میں سے کسی شخص کا نبی ہونا اس تمام قوم پر خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ پس صراط اللہ دینا انمتا علیہم اور ومن یطع اللہ و رسولہ والی آیات میں جس نعمت نبوت کا وعدہ آن سلم کے بعد دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں کہ ہر کوئی نبی بنے، بلکہ صرف اس قدر ضروری ہے کہ اس امت میں سے بھی ضرور نبوت کی نعمت کسی فرد پر نازل کی جائے۔ شراح صاحب، باقی جو آئے گا اسے اپنی سچائی کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی سے دکھانے ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن آج جماعت احمدیہ مسلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خلافت الی منہاج نبوت قائم ہے، جس کے 5ویں امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی رہنمائی میں ہم اس قافلہ جو چل رہا ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور ہر جمعے والے دن ہمارے امام سیدنا مسرور کیا کر رہے ہیں؟ خطبات میں حضرت یعنی کہ آخرین کو اولین سے اس طرح ملا رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم آج بھی 1500 سال بعد جب حضور خطبات میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں تو ایسے وہ ایک تفصیل آنکھوں کے آگے ایک فلم چلتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، وہی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے جس میں یہ خلافت الی منہاج نبوہ، جو خلافت جو قدرت ثانیہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمارے بھائی بھی اس خلافت احمدیہ حقہ اسلامیہ کو پہچاننے والے ہوں، خلیفۃ المسیح الخامس کو، ان کے خطبات کو سننے والے اور اس جماعت میں شامل ہونے والے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ مشتاق، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے، اور میں ناظرین کے لیے گزارش کرتا چلوں کہ alislam.org جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ تمام ریفرنسز اور روحانی خزائن اور دوسری کتب اویلیبل ہیں۔ آپ وہاں سے جا کے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر آپ صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین رکھیں گے تو پھر اس سے آپ کا جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، آپ کو وہ مکمل سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ضرور alislam.org پر جائیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے اسکرول چل رہا ہے جس میں ہمارے فیس بک پیج، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب کی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ آپ وہاں پر ہم سے سوال کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر ہماری انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں۔ مربی صاحب، جو اگلا سوال وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایک مشہور واقعے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ سرخ چھینٹوں سے تعلق رکھتا ہے، جس میں آپ کو کشف دکھایا گیا اور اس میں آپ کے لباس پر سرخ چھینٹیں ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ ناظرین کے لیے ذرا بیان کر دیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ داغ اس واقعے کے بعد بھی کرتے پر موجود رہے؟ جزاک اللہ شراح صاحب۔ شراح صاحب، واقعہ کچھ یوں ہے کہ 10 جولائی 1885 جو کہ 27 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن تھا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول بعد از نماز فجر آرام کی غرض سے مسجد مبارک قادیان کی مشرق میں ایک متصل حجرہ ہے وہاں پر لیٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان نشان ظاہر فرمایا۔ اس نشان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ مثل عزیز ہمارے پیارے امام نے ساتھ میں کچھ تشریح بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے وہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ مثل عزیز کا وہ اقتباس رکھتا ہوں
جس میں وہ حضرت مسیح السلام کا ہی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ایک وہ ان کا جو ہے وہ ایک لکھا ہوا اقتباس وہ رکھ رہے ہیں سامنے۔ بس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید تعالیٰ مسیح العزیز بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے الہامات کے ذریعے سے، کشوف کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے جو سلوک تھا، ان میں سے ایک کشفی نظارے کا یہاں میں ذکر کرتا ہوں، جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ بعض احکام قضاء و قدر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء و قدر کے احکام اپنے ہاتھ سے لکھے کہ آئندہ زمانہ میں ایسا ہوگا، پھر اس کو دستخط کرانے کے لیے خداوند قادر مطلق جل شانہ کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا، اور یاد رکھنا چاہیے کہ مکاشفات اور رویا ساحلیہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض صفات جمالیہ یا جلالیہ الہیہ انسان کی شکل پر متمثل ہو کر صاحب کشف کو نظر آ جاتے ہیں، اور مجازی طور پر وہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہی خداوند قادر مطلق، اور یہ امر ارباب کشوف میں شائع و متعارف و معلوم الحقیقت ہے، یعنی جو صاحب کشف ہیں ان کو اس کی حقیقت پتہ ہے، جس سے کوئی صاحب کشف انکار نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ غرض وہی صفت جمالی جو بعالم کشف قوت متخیلہ یعنی سوچنے کی جو قوت تھی کہ آگے ایسی دکھائی دیتی تھی، جو خداوند قادر مطلق ہے، اس ذات بے چوں و بے چگون کے آگے جو بے مثل ہے، لاسانی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ کتاب قضاء و قدر پیش کی گئی، اور اس نے جو ایک حاکم کی شکل پر متمثل تھا، اپنے قلم کو سرخی کی دوات میں ڈبو کر اول اس سرخی کو اس عاجز کی طرف چھڑکا، اور بقیہ سرخی قلم کے منہ میں رہ گئی، اس کتاب پر دستخط کر دیے، اور ساتھ ہی وہ حالت کشفیہ دور ہو گئی، اور آنکھ کھول کر جب خارج میں دیکھا تو کئی قطرات سرخی کے تازہ بتازہ کپڑوں پر پڑے۔ چنانچہ ایک صاحب عبداللہ نام جو سنور ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے، اور اس وقت اس عاجز کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، 2 یا 3 قطرے سرخی کے ان کی ٹوپی پر پڑے، پس وہ سرخی جو ایک امر کشفی تھا وجود خارجی میں پکڑ کر نظر آ گئی۔ اسی طرح اور کئی مکاشفات ہیں جن کا لکھنا موجب طویل ہے، مشاہدہ کیا گیا۔ بس یہ وہ ذکر تھا سارا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ کو جو مشاہدہ کیا وہ اب ایک جگہ پر وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ کشف کہ اللہ تعالیٰ نے جب دستخط کیے تو پین کو چھڑکا، جو سیاہی چھڑکی تو وہ ظاہری طور پر سامنے نظر آ گئی، حضور علیہ السلام کے کپڑوں پر پڑی، دیوار پر پڑی، اور ان کی ٹوپی پر پڑی۔ حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوا، اب یہ حضرت عبداللہ سنوری صاحب، مولوی عبداللہ سنوری صاحب کا جو ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں، اس طرح ہوا، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت پاؤں دبا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ پاؤں پر بھی ایک قطرہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں 27 رمضان تھی، رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرہ تھا، جمعے کا دن تھا۔ یہ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں دبا رہا ہوں، مبارک ہستی ہے، مبارک مہینہ ہے، مبارک دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نشان دکھائے تو اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں لرزہ طاری ہوا ہے، پھر آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز آ گری، جیسے چھینٹے پڑے ہیں، جہاں پاؤں دبا رہا تھا اس کے قریب ایک چھینٹا پڑا تھا۔ میں نے انگلی لگائی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو،
اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو شاید اس میں خوشبو بھی ہو، لیکن اس میں بہرحال خوشبو کوئی نہیں تھی، لیکن وہ سیاہی پھیل گئی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہاں بیٹھ کے میں نے کہا یہ قمیض جس پر چھینٹے پڑے ہیں مجھے دے دے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مانے، لیکن بڑے وعدہ کے بعد اس بات پر مانے کہ یہ قمیض میں تمہیں دے دیتا ہوں جس پر چھینٹے پڑے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو تمہارے اوپر تو نہیں چھینٹے پڑے تو اور کہیں نہیں تھے؟ ان کی سفید ٹوپی پر ایک چھینٹا پڑا ہوا تھا یا 2 چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال اس شرط پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض دی کہ کہیں بدعت نہ بن جائے، شرک کا موجب نہ بن جائے، اس لیے یہ تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی، وہ رسا میں نہیں جائے گی۔ تو یہ نشان تھا۔ حضرت عبداللہ سنوری یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہے سچی عینی شہادت۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین کی وعید کافی ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اور اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھا سراسر سچ ہے۔ اگر جھوٹ ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت لعنت لعنت، مجھ پر خدا کا غضب غضب۔ بس اس نشان کی تفصیل یہ اب آپ کے سامنے میں نے حوالہ رکھا ہے حضرت عبداللہ سنوری صاحب کا بھی، اور اس کی تشریح جو تھے وہ ساتھ میں حضرت خلیفہ خامس سید اللہ تعالیٰ بن العزیز بیان فرما رہے تھے۔ پھر اسی نشان کی تفصیل ایک اور جگہ بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف لطیف چشمہ معرفت میں بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب کوئی اس قصہ کو باور کرے یا نہ کرے، یعنی یہ جو سرخ چینٹوں کا نشان جو آپ کو نشان دیا گیا تھا، جس کا بھی پورا تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر آ چکا ہے، حضور فرماتے ہیں اب کوئی اس قصہ کو باور کرے یا نہ کرے، مگر اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی خدا نے ایک مادہ نیز سے ہست کیا۔ یہ اعتقاد کہ نیز سے خدا ہست نہیں کر سکتا محض اس شخص کے لیے زیبا ہے جس نے خدا کے تمام اسرار پر اطلاع پالی ہے۔ حضور یہاں پر جو آریوں کے اور ہندوؤں کے جو عقیدہ ہے اس کا رد کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو خدا کا کام ہے، پرمیشر کا کام ہے، وہ صرف جوڑنا ہے، مادہ اور روحیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں جو ازلی ابدی ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں حضور فرما رہے ہیں کہ نیز سے خدا ہست نہیں کر سکتا، یہ اعتقاد کہ نیز سے خدا ہست نہیں کر سکتا محض اس شخص کے لیے زیبا ہے جس نے خدا کے تمام اسرار پر اطلاع پالی ہے، ورنہ محض دخل بے جا ہے۔ جو کچھ خدا سے پیدا ہوتا ہے اگرچہ نیز سے ہست ہوتا ہے، مگر وہ اس قسم کا نیز نہیں ہوتا جو انسان سمجھ سکتا ہے، بلکہ یہ بھید خدا کو معلوم ہے۔ پھر اب سوال کا ایک اور حصہ تھا جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اب اس کرتا جو ہے وہ نشان اصلی تھے یا نہیں تھے، تو بالکل وہ نشان جو تھے وہ اصلی تھے اور خدا تعالیٰ نے ان کو نیز سے ہست میں لایا تھا۔ پھر یہ کرتا حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر 17 اکتوبر 1927 کو جو ہے وہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو غسل کیا گیا اور کفن کے طور پر یہ کرتا آپ کو پہنایا گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ اور اس کو سب سے بڑی وجہ اس سارے عمل کی یہ تھی کہ تاکہ بدعت اور شرک کی کوئی راہ اس سے نہ نکل آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام واقعہ بیان کر دیا ہے، اور ناظرین کے لیے میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم محمد اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں۔ مبشر صاحب، جو اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہامی شعر ہے، قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس موقع کا ہے اور اس شعر کی کچھ تفصیل بیان کر دیں۔ جی شراب صاحب، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ بڑا ہی
اہم سوال اس حوالے سے کہ بعض چیزیں سلسلہ کی کتب میں ملتی ہیں اور جب تک ان کی تفصیل نہ بتائی جائے تو بعض چیزیں کھل کر سامنے نہیں آتی، اور جب تک اس کی تفصیل لوگوں پہ کھل نہ جائے تو وہ بعض پہلو تشنا رہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے یہی عرض ہے کہ یہ جو شعر ہے، اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو قرآن کا 72واں سورہ، جسے سورہ جن کہتے ہیں، جہاں پر ایک ضمنی نکتہ سورہ جن کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر جلد 4 میں سورہ مریم کی تفسیر میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے آخری جلدوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضور نے یہ لکھا ہے کہ کل کا لفظ قرآن میں 360 دفعہ کے لگ بھگ آیا ہے، جبکہ وہ صورتیں جو کل سے شروع ہوں وہ 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں، اور 5ویں جو سورہ ہے سورہ جن ہے، یہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ضمنی بات میں نے کہا کہ اپنے ناظرین، اپنے بھائیوں، اپنے غیرت کی خدمت میں عرض کر دوں، جنہوں نے 4 کل اور یہ لکھا ہوتا ہے، اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر پنجابی میں کہتے ہیں جب 5واں ہوئے تو ساڑی توڑ لا دینا۔ تو یہ ایک ضمنی نکتہ تھا، میں نے عرض کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن کا 72واں سورہ، جسے سورہ جن کہتے ہیں، 72، اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ خدا عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر اپنے رسولوں کی سوا اور کسی کو کثرت سے اطلاع نہیں دیتا، یعنی اس پر جو غیب ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لاکھوں پیشگوئیاں بیان کی جو پوری ہوئی، جس کا انکار مخالف بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے اب اس مختصر تمہید کے بعد سوال کے جواب پر چلتے ہیں۔ دراصل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک مخلص صحابی تھے جن کا نام سیٹھ عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ تھے، جو مدراس سے تھے۔ یعنی آج کل اگر آپ ساؤتھ انڈیا میں وہ چنائی کا علاقہ، وہ ارد گرد کا علاقہ، وہ مدراس کا علاقہ تھا۔ تو جب سیٹھ صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کی، چونکہ سیٹھ صاحب ایک کاروباری شخصیت تھے، بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، اور دین بھی ان میں بہت تھا۔ جب سیٹھ صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو ان پر دل و جان سے قربان ہو گئے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر دل و جان سے آپ قربان ہو گئے، اور اس بیعت کے ساتھ آپ رضی اللہ کی زندگی کا گویا سنہرا دور شروع ہوا۔ یہ اس لیے اس سوال کا سننا، سمجھنا، غور کرنا بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے بہت چیزیں ہیں جو محترم سیٹھ صاحب کے حوالے سے ہم پر کھلیں گی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے ہم پر باتیں سامنے آئیں گی۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ بیعت سے حضرت سیٹھ صاحب پر ایک سنہری دور شروع ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ نے اس وجود کو پا لیا تھا جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ آ جائے تو اس کی بیعت کرنا اور اس کو میرا سلام پہنچانا، خواہ تمہارے اور اس کے درمیان برف کے تودے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب نے خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اس مسیح مہدی کو قبول کیا۔ نہ صرف قبول کیا
نہ صرف بیعت کی بلکہ ان کے مددگاروں میں شامل ہو گئے، اور اس مسیح و مادی کو قبول کیا اور دل و جان سے آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئے۔ آپ رضی اللہ یعنی حضرت سیٹھ صاحب کی رضی اللہ کی سیرت کا یہ پہلو بہت نمایاں اور ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ رضی اللہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اشارے پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور خود مشکل میں پڑ کر بھی مالی قربانی سے قدم پیچھے نہ ہٹاتے تھے۔ شدید ابتلاؤں کے باوجود بھی آپ رضی اللہ کی محبت اور عشق میں کوئی فرق نہ آیا، اور آخر دم تک اس اخلاص و وفا اور محبت پر قائم رہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب کو کاروبار میں بہت برکت دے رکھی تھی، اور آپ رضی اللہ کی غیر معمولی مالی قربانیاں تھیں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی محبت سے کیا۔ اب ہوا یوں کہ کچھ کاروباری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ان سے ایسے فیصلے ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں کاروبار میں بہت نقصان ہوا۔ اس پر آپ رضی اللہ نے یعنی حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں درخواست دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میری مالی مشکلات ہے ان کو آسان کرے اور نقصان کو پورا فرما دے۔ اب شراز صاحب یہ انہوں نے درخواست کی ہے، تو اس پر امام زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو اس اعلان کے ذریعے سے قبول کیا اور پورا فرمایا۔ وہی جو شعر آپ نے پڑھا، اس کے دو پہلو تھے۔ جو پہلا مصرع تھا کہ قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بناوے، تو اس میں پہلا حصہ پورا ہوا۔ خدا تعالیٰ نے کچھ عرصہ بعد ہی یعنی 2-3 سال کے بعد کاروبار میں اسی طرح سے برکت دی اور ترقی ہو گئی، کشائش ہوئی، اور دوبارہ آپ رضی اللہ کو قربانی کی توفیق ملی۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے یعنی شعر کا دوسرا مصرع، اس میں دوبارہ ایک پیش گوئی تھی اور غیب کی خبر تھی کہ یہ کشائش تو ملے گی، کاروبار میں ترقی ہوگی، کاروبار درست تو ہوگا، لیکن دوبارہ نقصان ہوگا۔ اور وہ دوسرا مصرع یہ ہے کہ بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بید نہ پاوے۔ اب کچھ عرصہ بعد دوبارہ انہیں کاروبار میں نقصان ہوا۔ معزز ناظرین، یہ کہنے کو تو ایک قصہ ہے، ایک خبر ہے، یہ غیب کی ایک خبر ہے جو پوری ہوئی، اور یہ صداقت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک عظیم الشان نشان تھا جو کس طرح پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صداقت مسیح موعود کا نشان اللہ تعالیٰ کے فضل سے کس طرح پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی کہ حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب کی مالی مشکلات دور ہوں گی، دوبارہ سے بہتری آئے گی، پھر دوبارہ کوئی مخفی قدرت ہوگی اور دوبارہ انہیں نقصان ہوگا، جو کہ ہوا۔ اس واقعہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ نے بیان کیا تھا، تو اس واقعہ کو ہمارے موجودہ امام نے یعنی حضرت خلیفۃ المسیح الخام میں سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سیدنا مسرور نے بھی اس کا کچھ یوں ذکر کیا ہے اور بیان فرمایا کہ جب سیٹھ صاحب پر دوسرا فیض آیا اور دوبارہ کاروبار میں نقصان ہوا، تو اس پر سیٹھ صاحب کے ایک دوست نے آپ کی مدد کی، اور مدد اس زمانے میں 3000 روپے کی جو رقم ہم نے دی، اور کہا کہ کوئی دکان کھول لیں شیخ صاحب، یہ رقم آپ کو میں دے رہا ہوں، کوئی دکان کھول لیں اور کام شروع کر لیں۔ معزز ناظرین، سیٹھ صاحب کا جذبہ ایمانی تو دیکھیں کہ آپ رضی اللہ نے اس رقم سے 500 روپیہ، دیکھیں 3000 کاروبار کے لیے دیا، اس میں سے ایک بڑی رقم 500 روپیہ، وہ کیا تھا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرمایا نہ صرف اس کی بیعت کرنا بلکہ اس کی بیعت کرتے ہوئے اس کی مدد کرنا اور اس کے سلسلے میں شامل ہو جانا۔ تو مالی خدمت کرتے ہوئے سیٹھ صاحب نے 3000 روپے میں سے جو کاروبار کے لیے ملا تھا کیا کیا؟ 500 روپیہ حضرت امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، جبکہ گھر کے حالات بھی بہت تنگ تھے۔ سیٹھ صاحب کے جذبات کو حضرت خلیفۃ المسیح الخامہ سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے یوں بیان فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا تو مجھے دے اور میں اپنے امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں کچھ نہ دوں۔ تو یہ انقلاب تھا جو آپ
अलैहि सलाम के मानने वालों में आया, सच है कि सहाबा से मिला जो मुझको पाया। शराफ साहब आखिर पर इसलिए मैंने कहा कि चूंकि सवाल का जवाब तो यहाँ पे, लेकिन मैं सेठ साहब के हवाले से और मसीह मऊद ने जो उस पे जो आपके साथ जो आपका तल्लक था, जो खिदमात सेठ साहब ने की रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, मैं कुछ मजीद आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर खाकसार हजरत सेठ अब्दुर्रहमान साहब की बाबत कुछ मजीद अर्ज ना करे तो आप सल्लम का हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से जो गहरा तल्लक का जो पहलू है वो तिश्ना रह जाएगा। हजरत सेठ अब्दुर्रहमान साहब की इन्हीं खिदमात, इन्हीं कुर्बानियों और मोहब्बत और इखलास का समरा था कि हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हमेशा आपके लिए दुआ करते थे और हमेशा आपको खतूत के जवाब में खतूत लिखते। कमोबेश 94 खतूत हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आप रज़ी अल्लाह को अपने दस्ते मुबारक से लिखे। 94 खतूत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से हजरत सेठ अब्दुर्रहमान साहब को लिखे। आप रज़ी अल्लाह को हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से इश्क की हद तक मोहब्बत थी। यही वजह थी कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपने खतूत में आप रज़ी अल्लाह के लिए बहुत ही मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, जैसे अखवीम मेरे भाई, हमारे बहादुर पहलवान, कहीं मुखलस व मुहिब यक रंग, कहीं मखदूमी के अल्फाज, कहीं हिब्बी फिल्ला मैज अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करने वाला, कहीं आपको सरापा मोहब्बत और खलास का लक़ब दिया। तो ये वो प्यारे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के असहाब में से ये प्यारे वजूद थे हज़रत सेठ अब्दुर्रहमान साहब। अब उनकी ये सादत है कि मसीह और महदी अलैहिस्सलाम ने आप रज़ी अल्लाह के मोहब्बत और खलास को देखते हुए ऐसे मोहब्बत भरे कलमात और लक़बात में आपको याद किया। शायर ने कहा वो क्या ही खूब है कि ये मोहब्बत तो नसीबों से मिला करती है। शराफ साहब और मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, हज़रत सेठ अब्दुर्रहमान साहब को अल्लाह ताला ने दुनियावी तौर पर खुशहाली अता फरमाई, मगर अल्लाह ताला के अपने बंदों की आजमाइश के रंग भी निराले होते हैं। आप रज़ी अल्लाह एक लंबा अरसा माली इब्तिलाओं में रहे और कोई सूरत हालात से निजात की बन ना आती थी, मगर तमाम तर हालात के बावजूद आप रज़ी अल्लाह बाकायदगी के साथ हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुहिम्मात दीनिया के लिए रकूम भिजवाते रहे। हज़रत अक़दस मसीह मऊद के आपके नाम खतूत से जाहिर होता है कि आप रज़ी अल्लाह ने अगस्त 1894 से जुलाई 1905 तक मुख्तलिफ मौके पर कमोबेश 4000 रुपये यानी 3950 रुपये अपने आका की खिदमत में पेश किए। ये 4000 रुपया उस जमाने में 1905 में 4000 रुपया आज का मैं तो कहूंगा करोड़ों में है। तो ये उस जमाना के लिहाज से बहुत, जब उन्होंने ये 3950 रुपये 3950 रुपये अपने आका हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए, जो हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाए, ये उस जमाना के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। आप रज़ी अल्लाह की ये खुशकिस्मती थी कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद ने बाद खास मौके पर, जबकि मुखालफीन के बिलमुकाबल रकम की जरूरत पड़ने का इम्कान था, तो आप रज़ी अल्लाह को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया कि आप इस रकम का इंतजाम करें। शराफ साहब, ये सुनने वाली बात, चनाचे पादरी अब्दुल्ला आथम ईसाई के साथ आपने इनामी रकम, आप अलैहिस्सलाम ने इनामी रकम जो 4000 रुपये का ऐलान फरमाया था, उसकी बाबत किसको तहरीक फरमाई थी? हज़रत सेठ अब्दुर्रहमान मदरासी साहब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया कि आप तैयार रहें। फिर मस्जिद मुबारक की तोसी के वक्त भी आपको माली आनंद की तहरीक फरमाई। 1899 में 1899 में जब कहत की सूरत पैदा हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने सेठ साहब को ही तहरीक फरमाई। हज़रत सेठ अब्दुर्रहमान मदरासी रज़ी अल्लाह के नसीब में ये बात भी आई कि आप रज़ी अल्लाह
کہ آپ رضی اللہ ابتلاؤں کے ایام میں کہ جب آپ رضی اللہ پر ابتلاؤں کے ایام طویل ہوئے، اس وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ڈیروں دعائیں لینے کا موقع ملا۔ ابتلا کے انہی ایام کا ایک ایمان فروز واقعہ حضرت عزیز الدین صاحب رضی اللہ یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قادیان میں تھا کہ سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراس والے وہاں آئے ہوئے تھے، جن کا اسباب سے لدا ہوا بحری جہاز گم ہو گیا تھا اور وہ ابتلا میں تھے۔ تو کس نے آ کر حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب نے آ کر حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست بھی کی اور مشورہ بھی مانگا۔ حضور نے مشورہ بھی دیا، جس کے عمل کے نتیجہ میں تمام قرض خواہ سیٹھ صاحب کی ایمانداری پر قربان ہو گئے۔ اب کیسے قربان ہو گئے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جائیداد جو ہے، یہ زیور، یہ سارا کچھ دے دو کیونکہ ہم اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مشورہ کیا اور اس پر عمل کیا تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ جس کے عمل کے نتیجہ میں تمام قرض خواہ سیٹھ صاحب کی ایمانداری پر قربان ہو گئے اور انہوں نے ان کی تمام جائیداد، زیورات اور قیمتی چیزیں سب کی سب واپس کر دیں اور کہا کہ ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے، آپ اس روپیہ سے یا اور ضرورت ہو تو ہم سے لے کر اپنا کاروبار جاری رکھیں۔ سنیے، کہتے ہیں انہوں نے بجائے اپنا وہ پہلا قرض لینے سے بلکہ الٹ قرض دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے برکت امام زمانہ مسیح موعود علیہ السلام، خدا کی قدرت۔ اب دیکھیں یہ دعا تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ خدا کی قدرت کے 3 سال بعد وہ گمشدہ جہاز کہیں سے پکڑا گیا اور آخر وہی جہاز تمام اسباب کے ان کو دستیاب ہو گیا، یعنی 3 لاکھ کا مال انہیں مل گیا۔ یہ 3 لاکھ کا مال کریں 1900 میں آج کتنے وہ ارب ڈالر ہوں گے، جس سے سیٹھ صاحب نے تمام قرض ادا کر دیا اور ان کے حالات بھی آسودہ ہو گئے۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تجویز پر عمل کرنے اور دعا سے سیٹھ صاحب کی بگڑی بن گئی۔ شیراز صاحب آخر پر حضرت سیٹھ صاحب کا اپنے اللہ اور اس کے مسیح کے ساتھ جو محبت اور فدائیت کا تعلق تھا، اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بعض الہامات آپ رضی اللہ کے بارے میں نازل فرمائے۔ یہ مقام بھی آپ کو ملا کہ بعض الہام ان میں سیٹھ صاحب کا ذکر کیا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے الہام فرمایا کہ انی مرسل الیکم ہدیہ، یعنی میں تمہاری طرف تحفہ بھجوانے والا ہوں۔ اس طرح سیٹھ صاحب کی طرف سے بھجوائی گئی رقم ملی اور حضرت اقدس علیہ السلام نے اس رقم کا ملنا اس الہام کی صداقت کے طور پر بیان کیا۔ اس طرح ایک دفعہ سیٹھ صاحب کو کار بنگل کا پھوڑا نکلا جو انتہائی خطرناک تھا، تو الہاماً اللہ تعالیٰ نے مسیح الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا کہ الہام فرمایا کہ آثار زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیٹھ صاحب کو اس خطرناک مرض سے شفا دے دی۔ معزز ناظرین، اس سے کیا ظاہر ہوا؟ یہی نا کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ خدا سے محبت کرتا ہے اور اس کے حکم بجا لاتے ہوئے اپنے زمانہ کے امام کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کا سلوک کرتا ہے۔ سچ ہے کہ آسماں پر سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، آسماں پر سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، کوئی ہو جائے اگر بندہ فرما تیرا وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ مبشر صاحب، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب عنایت کر دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے میں چلوں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں۔ مربی صاحب، جو اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا جو تھے وہ ان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو ان کی آزادی سے پہلے ایک شدی کی ایک تحریک چلی تھی،
وہ کیا تحریک تھی اور جماعت احمدیہ میں کا اس میں کیا کردار تھا، کیا خدمات تھیں، اس کی تفصیل کچھ ناظرین کے لیے عنایت کر دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، نہایت اہم سوال ہے، اور تاریخی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ نیز ایک اور رنگ میں بھی اگر سوچا جائے تو اس سوال کی بہت اہمیت اس طرح سے ہے کہ جیسے آج کل جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام دشمن جماعت ہے، یا آج کل ویسے ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ انگریزوں نے جو ہے وہ اس احمدیوں کا یہ احمدیہ تحریک کو جنم دیا۔ تو ان تمام سائلین کو جو سوال کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ ایک صحیح معنوں میں ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے۔ اگر وہ یہ جانچنا چاہتے ہیں، اگر وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو آج ابھی سامنے آپ کے اس جو سوال کیا ہے شراز صاحب نے، اس کے جواب میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیں گے، لیکن یہ وہ ایسی بات ہے کہ آپ خود جا کر اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا مسلمانوں کی خدمت کرنے والے کون ہیں اور مسلمانوں کو خراب کرنے والے کون ہیں۔ اب واپس سب سوال کی طرف آتے ہیں، تو شدی کا دراصل لفظی مطلب ہے پاک کرنا، اور یہ پاک کرنا کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شدی کی تحریک، جس کو گھر واپسی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے، کہ ابتدا جو ہے وہ ہندوؤں کے آریہ فرقہ کی طرف سے ہوئی۔ اب یہ جو ہندوؤں کا آریہ فرقہ ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے نسبتاً جو دوسرے ہندوؤں کے فرقے ہیں، اور ان کے عقائد نسبتاً تھوڑے سے ان سے مختلف ہیں، جو عموماً مین سٹریم ہندوز آپ جن کو کہہ سکتے ہیں۔ اور ان میں یہ ایک بات تھی کہ ان میں تبلیغ کا بڑا جذبہ تھا، کہ یہ چاہتے تھے کہ اور لوگوں کو بھی ہندو کریں۔ عموماً دوسرے ہندوؤں میں اس کی طرف کم رجحان ہوتا ہے۔ تو آریہ فرقے والوں نے کیا کیا، اور اس کی ابتدائی بنیاد جو تھی اس فرقہ کی شدی کی تحریک یہ تھی، یعنی پاک کرنے کی تحریک، کہ چھوت چھات کی جو رسم ہے ان کو ختم کیا جائے، اور غیر ہندوؤں بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کو ویدک دھرم قبول کرنے کی دعوت دینی تھی۔ یہ اس کا بیسک مقصد تھا کہ وہ مسلمان اور عیسائی جو پہلے کسی زمانے میں ہندو تھے، یا ان کی پچھلی پشتیں کسی زمانہ میں ہندو تھیں، ان کو واپس جو ہے وہ ہندو کیا جائے مسلمان اور عیسائیوں سے۔ چنانچہ سوامی شردانند صاحب نے 1923 میں بھارتیہ ہندو شدی مہا سبھا کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی، ایک کونسل کی بنیاد ڈالی، اور اس کا بنیادی ایجنڈا جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو ان کے مطابق، آریوں کے مطابق، ان کے آبائی مذہب یعنی ہندوازم کی طرف دوبارہ واپس لانا تھا۔ اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے موروثی مذہب سے بھٹکے ہوئے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو تمام مسلمان ہیں ہندوستان میں، یہ دراصل جو تمام مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ دراصل ہندو تھے جو مسلمان ہو گئے، لہٰذا ان کو کسی بھی قیمت پر اپنے موروثی مذہب کو قبول کروانا تھا۔ اور 1928 میں پھر مذکورہ تحریک کے بانی نے جو ہے وہ اسلام پر بھی کھلم کھلا جو ہے وہ حملے کر دیے۔ شروع میں انہوں نے اپنی تحریک ایک قسم کی زیادہ اس کی تشہیر نہیں کی اور کام کرتے رہے، لیکن بعد میں پھر کھلم کھلا اسلام کے خلاف بھی آ گئے، کیونکہ زیادہ مقابلہ ان کا اسلام سے ہی تھا، مسلمانوں سے تھا۔ ہندوستان میں جب ایک تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو بہت سے ہندو اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک کثیر تعداد میں صوفیاء، اولیاء اور بزرگان دین کی تبلیغ سے، اب جن کے مزارات جگہ جگہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان میں ملتے ہیں، ان کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئے۔ مگر ان مسلمان ہونے والوں میں جو یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو اسلام کو سچا مذہب تسلیم کر کے مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ان کی تعلیم اور تربیت کا خاطر خواہ انتظام جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے اور ان کی نسلیں، یعنی یا ہے کہ وہ خود اگر انہوں نے سمجھا تھا تو ان کی نسلوں کی جو ہے وہ تربیت نہیں ہوئی تھی، تو اب وہ پھر صرف نام ہی کی مسلمان رہ گئی تھی۔ ان کے عقائد و رسوم میں ہندو مذہب کا جو اثر تھا وہ غالب تھا، اور یہاں تک کہ بعض ایسی قومیں بھی ان میں پائی جاتی تھیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی تھیں مگر اپنے نام ہندوؤں والے رکھتی تھیں، اور یہاں تک کہ بتوں کی پوجا بھی کیا کرتی تھیں، اور مگر ساتھ ساتھ اپنے گاؤں میں ایک آدھ مسجد بھی بنا لیتی تھی۔ تو یہ ان مسلمانوں کی حالت تھی جن کو جو ہے آریہ مذہب والے، جو آریہ ہندوازم کے جو آریہ فرقہ تھا، وہ ہندو بنانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے تھے وہ زیادہ تر
ملکانہ راجپوت کہلاتے تھے، اور ان کی کثرت ہندوستان کے صوبہ یوپی کے علاقہ آگرہ، ایٹا، مین پور، علی گڑھ، بھرت پور اور الور میں تھی، اور یہ ان علاقوں میں تھی، یعنی جو دہلی کے آس پاس کے کچھ علاقے ہیں۔ پھر مارچ 1923 میں اب آپ کے سامنے حضرت مصلح موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو تقریر ہے شدی کے متعلق، اس سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس وقت اس علاقے کی حالت کیا تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس علاقے میں ایک قوم جو 4.5 لاکھ کے قریب ہے، یعنی 1923 میں ان کی تعداد 4.5 لاکھ تھی، اس میں آہستہ آہستہ آریوں نے ارتداد کے پھیلانے کی کوشش کی، اور اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے، مطلب حضور 1923 میں یہ بیان فرما رہے ہیں، مارچ 1923 میں، کہ قریب ہے کہ وہ تمام کی تمام قوم آریہ ہو جائے۔ مطلب یہاں تک انہوں نے آریوں نے اپنی تبلیغ سے اور لوگوں کو بھلا پھسلا کے وہ ہندو بنانا شروع کر دیا تھا، اور یہ اس وقت کی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے۔ ابھی جب آپ نے اس کام کا شدی کی تحریک تھی، اس کے مقابلے کا آپ نے اعلان کیا تھا، اور ابھی آپ شروع کیا تھا کام۔ پھر حضور بعد ازاں، اب یہ بات پہلے تو آریوں نے یہ کام شروع کیا، لیکن بعد ازاں سیاسی فوائد دیکھ کر دوسرے ہندو بھی آریوں کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کو ہندو کر لیں گے، جو بے شک نام کے مسلمان ہیں، اگر ہم ان کو ہندو بنا لیں گے تو ہمیں سیاسی طور پر اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریک کے مقابلے کے لیے جماعت احمدیہ میں ایک عام اپیل کر کے سینکڑوں آنرری مبلغ بھرتی کر لیے، اور ملکانہ راجپوتوں کے علاقے میں احمدی مبلغوں کا ایک وسیع جال پھیلا دیا۔ اب حضور نے جلدی سے آپ نے جماعت میں اعلان کیا کہ لوگ ایک قسم کی وقف عارضی کی تحریک تھی کہ جلدی سے آئیں، کچھ بے شک اگر کچھ مہینوں کے لیے آ سکتے ہیں تو آئیں، اور مبلغ بن کر ان علاقوں میں جائیں اور اسلام کی تبلیغ کریں، اور واپس وہ لوگ جو ہندو ہو گئے ان کو واپس مسلمان کریں، اور پھر نہ صرف مسلمان کریں بلکہ ان کی تبلیغ کا، ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ پھر یہ حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ایک دستہ مبلغوں کا فارغ ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ تیار ہوتا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ ایک وقت میں بہت سے آنرری مبلغ، جن کے بعضوں کے مطابق 100 سے زیادہ تعداد پہنچ گئی تھی، وہ اس کام کے لیے یوپی میں موجود ہوتے تھے، اور یہ سارا کام ایک نظام کے تحت ہوتا تھا جس کے انچارج چودھری فتح محمد سیال صاحب تھے، جو امام مسجد فضل لندن بھی رہے، اور براہ راست نگرانی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فرما رہے تھے۔ بس یہ نہ صرف یہ تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو بڑی ضروری ہے، جو میں آپ سامنے کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ احمدیوں نے خاص طر یہ آنرری مبلغ بنا کر اور ہر وقت جال پھیلا کر جو شدی کی تحریک تھی، اس کو نہ صرف روکا بلکہ جو ان کی جو آریوں کا تھا ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں کہ اس بات کا اقرار صرف ہم احمدی کرتے ہیں، بلکہ اس زمانہ میں جب احمدیوں کے شدید مخالف مولانا ظفر علی خان تھے، ان کا اخبار زمیندار تھا، وہ برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ احمدیوں نے جو مسلمانوں کی عظیم الشان خدمت سر انجام دی ہے۔ چنانچہ ان کا زمیندار اخبار کی 18 اپریل 1923 کے جو مضمون جو شائع، ان کا جو شمارہ شائع ہوا، اس میں ایک اقتباس درج ہے، اس کے 2 لائنیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس میں وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے احمدیوں نے شدی کی تحریک کا مقابلہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، احمدیوں نے جس خلوص، جس ایثار، جس جوش اور جس ہمدردی سے اس کام میں حصہ لیا ہے، وہ اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اس پر فخر کرے۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں، جو حالات فتنہ ارتداد کے متعلق بذریعہ اخبارات علم میں آ چکے ہیں، ان سے صاف واضح ہے کہ مسلمانان جماعت احمدیہ اسلام کی انمول خدمت کر رہے ہیں، جو ایثار اور کمر بستگی اور نیک نیتی اور توکل علی اللہ ان کی جانب سے ظہور میں آیا ہے، اگر وہ ہندوستان کے موجودہ زمانہ میں بے مثال نہیں تو بے انداز عزت اور قدردانی کے قابل ضرور ہے۔ جہاں ہمارے مشہور پیر اور سجادہ نشین حضرات
بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ اس اولو العزم جماعت نے عظیم الشان خدمت کر کے دکھلا دی ہے۔ بس یہ نہ صرف وہ تعریفیں ہیں جو جماعت احمدیہ کے سخت مخالفین کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور ان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ اسلام کا صحیح معنوں میں دفاع جماعت احمدیہ نے کیا۔ پھر یہ تو وہ تعریف تھی جو صرف مسلمانوں کی طرف سے تھی۔ اب میں آپ کے سامنے ہندوؤں کے اخبارات سے بھی اس بات کی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ کیسے احمدیوں نے راجپوتوں جو ملکانہ راجپوت تھے ان میں شدی کی تحریک کو روکا۔ کیوں عربی کا مشہور مقولہ بھی ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ فضل تو وہ ہے، وہ اصل برتری تو وہ ہے جس کا اقرار دشمن بھی کریں۔ تو میں آپ کے سامنے جیون تت ایک اخبار ہے، اس ہندوؤں کا اخبار ہے، اس نے لکھا کہ ملکانہ راجپوتوں کی شدی کی تحریک کو روکنے اور ملکانوں میں اسلامی پرچار کرنے کے لیے احمدی صاحبان خاص جوش اور اظہار کر رہے ہیں۔ چند ہفتے ہوئے کہ قادیان فرقہ کے لیڈر مرزا محمود احمد صاحب نے 150 ایسے کام کرنے والوں کے لیے اپیل کی تھی جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور وہاں کے کرایہ کا کل خرچ خود برداشت کریں گے۔ اس اپیل پر چند ہفتوں میں 400 سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ 3 پارٹیوں میں 90 احمدی آگرہ کے علاقے میں پہنچ بھی چکے ہیں اور بہت سرگرمی سے ملکانوں میں اپنا پرچار کر رہے ہیں، اور اپنے مت کے پرچار کے لیے ان کا جوش اور اصرار بہت قابل تعریف ہے۔ بس یہ وہ تمام حالات اور صورتحال تھی جو پس منظر تھا شدی کی تحریک کا، کہ جس میں مسلمانان بر صغیر کا خصوصاً اور یوپی کے مسلمانوں کا خصوصاً جماعت احمدیہ نے دفاع کیا، بلکہ نہ صرف دفاع کیا بلکہ جو دوسرے آریہ تھے اور ہندو تھے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور اس کی پھر بہت سی مزید بھی تفاصیل جو ہیں وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے کچھ تفصیل بیان کر دی ہے، اور میرا خیال ہے جس کو یہ سمجھنا ہو کہ شدی کی تحریک کیا تھی اور اس میں جماعت احمدیہ کا کیا کردار تھا، اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کے سامنے 1-2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جماعت احمدیہ کی تمام کتب alislam.org پر موجود ہیں۔ آپ وہاں سے وہ یہ کتب لے سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کمپیوٹر کے اوپر بھی کھول سکتے ہیں، فون کے اوپر بھی کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ اردو ڈیسک کے تعاون سے جو یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے آپ یہ اسکرول دیکھ رہے ہوں گے، نیچے چل رہا ہے، اس میں اس کے فیس بک پیج، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام کی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اور میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر آ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا فیس بک پیج ہے احمدیہ مسلم کمیونٹی USA، اور آپ اس کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے وہ وہاں پر آ کر اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے مختلف پروگراموں کی انفارمیشن بھی وہاں پہ شیئر کی جاتی ہے، اور آپ وہاں پر آ کر وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ویڈیوز کے لنکس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔